الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اسٹیج تو لے کے آخر تک جتھے تک آواز جا رہی بابا جی نو پتہ چل جاوے کہ واقعی جڑا میں مشن دے کے گیا وہ مشن دے سارے لوگ قائمن تے بلند آواز نہ دوسری پڑھنا زور لا کے سینے دا پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام گونج پہ آ جاوے سٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے سارے اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا جتنا مجمع بیٹھے اتنی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز نہ دوسری اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام نعت خوانان حضرات اور حضور کے غلام
جو آپ سب امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ عرص مبارک کی بابرکت تقریبات کے آخری نشست میں حاضر ہیں. میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. 104 بخار ہو، فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا. جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے. جو تسی زود نہ نعرہ لاؤ انہیں جانا، انہیں جانا، زور نہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کیا، کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے. جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا گئے. کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے. آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو فکر کی گرمی سے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن. کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے علن اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے، تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہی دی. من سبن بیجن رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں. جنہ نے بابا جی دے تو عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرمائے تھے بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی ہے انہیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں ویک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انہیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی. یہ پکی گل ہے، کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا. میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے،
ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انواع محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت، یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت انواعی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں نہیں اپنے تو لبادے کٹو ویک ویک جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تک تے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے انواع۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحن نفر وندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے، بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، فرمایا قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آجے امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ، یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں مولا کائنات ہے کون۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے، فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے، مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا، اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں۔
ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہیں کہا جی خط کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی، انہیں کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا علی کھلوتا، اے کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تو خط لے کے جانا۔ میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں۔ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہون تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر یہ رکھو گے نا جی میں آج ناراض میرا گلا خراب ہے، اور اس گلے دی آج ہی تے قیمت بڑی نعرہ لانے ہیں، اس بارگاہ میں اسی دی تے قبولیت ہونی۔ یہ اپنے اندروں کڈو تے حضور دے دین دا کم تائیں ہونا۔ یہ اپنے آپ تسی بنانے سوارنے وچ لا دیو گے تے حضور دا دین تخت تے نہیں آنا۔ یہ پکی گل ہے۔ تسی بابا جی نو ویکھیا کہ جدوں بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری وی نو ویکھدے سن، قریب ہوندے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن۔ ہوں اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس تے آنا لے میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے مینوں مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط کٹ، انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کھلوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولن لگا، میں ترجمہ نہیں کراں گا، اے علماء گھر جا کے خود منجد کھول کے کر لینا۔ حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لَنُجَرِّدَنَّكَ، اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا جی یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی، اور میں علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت انج ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیجن فقتلوہ، تے او بیٹھا ہویا فرانس دا سور بھی لرس جاندہ کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہون تسی نعرہ لانا، اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمان گے ان نعرہ لانا کہ اے پل بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام آئے سن، تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، ہاں سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دی ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کیوں نہیں تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کر دیں تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوندی۔ باویں تہاڈا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیاں، لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ اج بھی اسی تہاڈے مشن تے قائم اور دائم ہاں، باویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے۔ من سب نبیًا، نہیں مزہ نہیں آیا آجے بھی، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اپنے گلے کھول دیو۔ ایک دن وقت بھی آنا کہ اللہ نے تانوں کو سال دے والے کر دینا، اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاواں، آج لا، آج تینوں کو گھر اپنے دیتا کہ حضور واسطے اپنا گلا پھاڑ دے، کیونکہ بارگاہ دے وچ مقبولیت تائیں ہونی۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، سٹیج تو بھی انجی آواز آنی چاہی دی، گندہ تھلے نہیں ہونا چاہی دا۔ آپ نے تو لگا مذہبیت کوئی مذہب نہیں ہو، حضور دا نام ہے تو پھر دیوانے وار نعرہ لانا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اسی اصول نو دستا چاہنے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹڑا لیں۔ اس طرح نعرہ لاؤ، سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، جس نعرہ نالی موت آنی دے اس سے بڑی شہر چیڑی ہے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ نہیں نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے خوش نہیں ہوئے۔ اونچے آواز دا سینے دا زور لا کے سٹیج والے بھی پورے ہاتھ چکے، جڑا ہاتھ نہیں چک دو ہمیں اس تو باہر نکل جاوے، پورے ہاتھ چکے۔ عالم کفر میں بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے ایجنٹ بیٹھے جڑے اپنے آپ بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج دو رب نے کوئی طاقتاں دے چھڑیاں، وہ اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بہت کچھ کر لوں گے۔ میں کہا ان قریب تہاڈا بھی حساب ہونا، سمجھ گیا ہون گے ان قریب تہاڈے گریبانہ تک بھی ساڈا ہاتھ آنا لا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی
کہ یا اللہ انہوں سارے نو گرنا ہے اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گرنا ہے تے انہوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری تے انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے ہیں تے باقی بھی ہو رہے ہیں تے آن قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تختے ہوتے آئے گا انشاءاللہ تے وہ انجی آئے گا نا جو تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے اے تہاڈی ویڈیو عالم کفر بھی ویکھ رہا تے انہوں نے جڑے تھے اعلیٰ کارن وہ بھی ویکھ رہے ہیں اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ جلال لے کے آؤ انہوں دسو کہ آج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے من سبا نبی شن من سبا نبی شن سٹیج تو آواز ڈھیلی آ رہی من سبا نبی شن من سبا نبی شن من سبا نبی شن نعرہ ان لانا ہے جو بابا جی نے سملی حال کھڑے ہو کے بابا جی قریب سے کے ویل چیئر تو کھڑے ہونے آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز انجاوے کہ اتھے دے لبرل اتھے دے اپنے آپ نے بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر دے عالم کفر تے پتہ چلے کہ حضور دے غلام ان قریب تاڑے ہوتے حملہ کرنا لے اس طرح نعرہ لاؤ من سبا نبی شن من سبا نبی شن ومن سبا نبی شن من سبا نبی شن من سبا نبی شن جتنا مجمع بیٹھے آئی تک آواز نہیں کسی کٹی یا سینے دا زور لا کے آواز کٹو قبر جیسی نال موت آ جاوے تے حضور دی بارگاہ وچ اے تے کہو گے یا رسول اللہ تہاڈا فقتلوہ دا نعرہ لاندے لاندے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا من سبا نبی شن من سبا نبی شن من سبا نبی شن اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ جڑا مجدد اعظم نے جملہ کیا کہ فرانسیسی صدر دا سر قلم ہونا تے وہ ہائی لینڈ دے سور دا سر قلم ہونا تے اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڈا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہون تو پہلے پہلے نہ دوواں دا سر قلم ہو جائے اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب تے رب ہے نا او تے ابابیلا کو بھی کم لے لینا ہاں وہ دے بابیلہ کو بھی کام لے لیندہ اس نظریہ نال نعرہ لاؤ من سبا نبی شن من سبا نبی شن ومن سبا نبی شن من 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 سبا نبی شن اور آخری بار بالکل سان لے لو زور لا کے نعرہ لانا آخری باری اس طرح لانا کیا اتھے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح ہی کھڑے اس طرح کر کے کھڑے ہیں اسی قدم اگے تے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس طرح کر کے نعرہ لانا سان لے لو اور آخری آواز ان جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ داری ہو جائے کوئی یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے اے دے حضور دے شیر آئے اے بابا دے شیر آئے انج نعرہ لانا سان لے لو من سبا نبیًا من سبا نبیًا من سبا نبیًا ومن سبا نبیًا ہون بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے حالات جے بھی ہیں آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسطے اس طرح ہماتن کٹن تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں 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 ہلا نہیں بھائی ہلا نہیں ہلا نہیں ہلا نعرہ نہیں لانا میری دعا ہے کہ جڑا آج انہیں نعرہ لاوے امیر المجاہدین دا اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول وچو ایک جام عطا انہیں نعرہ لاؤ جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاندے ہو کہ آج دیوانہ وار وارا لاؤ صرف اس بارگاہ تصور کر کے نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ جیویں دی بھی حالات ہون
گولیاں چلن شل چلن جی بھی اسی تواڈی ناموس رسالت ختم نبوت تے دین اسلام واسطے ہماتن تیار ہاں کیویں جویں صحابہ نے کہا کہ فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منکم بکاؤ جڑا بوزدل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اس تے کوئی بوزدل آ ہی نہیں سکدا نا ہاں اتنے بوزدلاں دا کام ہی کوئی نہیں اتنے شیراں دا کام ہے اتنے شیراں دا کام ہے اور نعرہ لانا اون ہے جانا 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 جن دے دل میں صرف رسول اللہ دی محبت ہے صرف حضور دی محبت ہے جو سینے دا زور لاگے اور نعرہ لائے گا تے پل بھی چکیا جاوے دور و دیوار بھی قیامت تک گواہی دین یا رسول اللہ تواڈے دیوانہ نے نعرہ لایا سی کمال بات سے اللہ فرماندن کے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے اے نعرے نے بھی بڑی پاور ہے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے ہو اے نعرہ پتہ نہیں کنا کنا نو تکلیف دیندا ہنج نعرہ ہون اون ہے جانا 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 ہن میں 3 دفعہ لگانا ہے تے تسی بابا جی نو خوش کر دینا انہوں نے پتہ چلے کہ واقعی انہیں آج سارا فیض لبنا ہے انشاءاللہ جڑا آج نعرہ لائے گا تو دیکھنا بابا جی توڑنو کہ میں توڑی جولیاں نہیں بھر دیں حضور نال محبت کرنی اور کنے نال نہیں کوئی بھی ہوئے حضور نال محبت کرنی جاننے واہ کرنی بس انہیں ہے جانا انہیں ہے جانا انہیں آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا باوے آج گلہ مکا دے اس گلے نو کی کرنا جو حضور واسطے قربان ہو جاوے تو اس سے بڑی گل کیڑی ہے اس جان حضور واسطے بچاور ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے یہ نائے جان حضور دی آج قربان ہو جاوے کہوں گے یا رسول اللہ توڑا نعرہ لاندے لندہ توڑی بارگاہ دے وچ آ جائیں جو فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی ھذا الرجل اور 10 مہینے تے کی کہنا تو کہیں میں بابا جی عرس تے انہیں جانا انہیں مانا کہندے توڑی بارگاہ دے وچ آ گیا میں حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا زور لا کے بالکل دل میں جو حضور دا تصور کر کے کہ میرے آقا بدر اچکی میں گئے احد کی اچکی میں گئے تبوک اچکی میں گئے طائف اچکی میں گئے پھر میرے آقا نے فتح مکہ علیہ دن بدھ کی میں تھلے گرائے اس طرح نعرہ لاؤ تصور کر کے جمامہ دے صحابہ دا تصور کر کے اس طرح نعرہ لانا ہے ان سینے دا زور لا کے انہیں ہے جانا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے آخری زندہ باد دین اے نعرہ انجو بے کہ جڑے تھے بیٹھیں مرزیہ نو پرموٹ کرنے والے اے تو انہوں نے یارن جنٹن وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنے بستر جتھے بھی بیٹھے ہیں تو تربک کے سلیٹے گا کیوں ہے نکو حضور دے غلامہ نے بابا جی دے میں اس تے انج نعرہ لائے گیا اسی وقت ساڑے ان زمینہ کمر لگ پہ انہوں نے دیا وہ آپ بھی مار جان اٹھے اس نعرے دی اتنی آواز ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور دین کا کام اپنی ذات سے باہر نکل کر جس طرح بابا جی نے کام کیا اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.